ایجپٹ دنیا کی پہلی بڑی سپر پاور۔ اس ایجپٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم مسلمان ضرور ایک دن مصر کو فتح کرو گے، لیکن یاد رکھنا جب تم ایجپٹ کو فتح کرو تو وہاں کے عام لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمان عمر بن خطاب کی لیڈرشپ میں رومن اور پرجن ایمپائر کو ہرا کر ان سے یہ سارے علاقے فتح کر لیے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اس سارے علاقے فتح کیے، اچانک یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہوا۔ مصر کے بہت سارے علاقوں میں بہت ہی خطرناک بیماری طاعون پھیل گئی، جس سے مسلمانوں کی سپیچ تو ختم ہو ہی گئی، لیکن اس بیماری سے مسلمانوں کے سارے بڑے جنرلز شہید ہو گئے، اور یوں نئے جنرلز کو چانس ملا کہ وہ آگے آ کر مسلمانوں کو لیڈ کر سکیں۔ تو اب ان بڑے جنرلز کے شہید ہو جانے کی وجہ سے حضرت عمر نے ان علاقوں میں نئے جنرلز لگائے، اور یہاں پر مسلمانوں کا چیف عمر بن عاص کو بنایا گیا۔ عمر بن عاص کے آرمی چیف بننے کے بعد آہستہ آہستہ یہ بیماری ختم ہو گئی، اور جب حضرت عمر کو مدینہ میں اس کا پتہ چلا تو وہ خود حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کی فوج کی طرف گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے مدینہ اور پورے عرب کا کنٹرول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ مطلب حضرت عمر کو اگر اس سفر میں کچھ ہو جاتا تو اوبویسلی حضرت علی اس پورے عرب کے نئے خلیفہ بن جاتے۔ جیسے ہی حضرت عمر سیریا پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات عمر بن عاص سے ہوئی، اور انہوں نے حضرت عمر کے سامنے ایک نیا زبردست پلان رکھا کہ اب ہمیں رکنے کی بجائے ایک بڑی دنیا کی طرف جانا چاہیے، ایجپٹ۔ بٹ وائی ایجپٹ ہی کیوں؟ مسلمان تو رومن ایمپائر کی طرف بھی جا سکتے تھے، کیونکہ ایجپٹ کوئی عام علاقہ نہیں تھا، اور پچھلے ہزاروں سال سے ایجپٹ دنیا کی سب سے رچ علاقوں میں سے تھا، جس کی طاقت کو قرآن میں بھی بار بار ایکسپلین کیا گیا ہے۔ مگر آخرکار ایجپٹ اتنا پاورفل بنا کیسے؟ آج سے 5000 سال پہلے دنیا کے حالات کچھ ایسے تھے کہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز صرف ایک ہی تھی، پانی۔ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہوتا تھا وہی پوری دنیا پر راج کرتا تھا۔ اینڈ اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا کی سب سے بڑی ریور ایجپٹ میں ہی تھی، نائل ریور۔ یوں آہستہ آہستہ اسی دریا کے پانی کی طاقت کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ ایجپٹ میں آ کر آباد ہونے لگے، جس کی وجہ سے ایجپٹ دنیا کا سب سے طاقتور علاقہ بنا، اور یہاں کے لوگ دنیا کے سب سے ریچ لوگ بنے۔ جس کے بعد انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، کنگ نارمر، جس نے پورے ایجپٹ کو یونائٹ کر کے یہاں پر دنیا کی سب سے پہلی بادشاہت بنائی۔ یہ تو 5000 سال پرانی کہانیاں ہیں، تو آج ہمیں ان سب کا کیسے پتا چلا؟ ان 2 ٹیبلٹس کو غور سے دیکھیں۔ آج تک آپ نے جتنی بھی ایجپشن رائٹنگ دیکھی ہے، ان سب میں دنیا کی سب سے پرانی ایجپشن رائٹنگ ہے یہ ٹیبلٹس، جس میں کنگ نارمر کو کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ ایجپشن امپائر اور طاقتور ہو گئی، اور اگلے 1000 سال تک ایجپٹ پوری دنیا پر راج کرتا رہا، پورے 1000 سال تک۔ اب ایجپشن فرعونوں کو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ ان سے بڑا اس پوری کی پوری یونیورس میں کوئی نہیں ہے، جس کے بعد پہلی بار انہوں نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ ایجپٹ کے فرعونوں نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ خدا کہا، اور ان فرعونوں نے ایجپٹ میں ایک ایسا ریلیجن بنایا کہ فرعون تو دنیا میں ایک خدا ہے، لیکن تم عوام صرف اور صرف تبھی جنت میں جا سکتے ہو جب تک تم اپنے خدا فرعون کے غلام ہو۔ ایسا فرعونوں نے اس لیے کیا تاکہ کبھی بھی ایجپٹ کے لوگ فرعون کی بغاوت نہ کر سکیں، تو اب پورا ایجپٹ فرعونوں کی عبادت کرنے لگا۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان فرعونوں کے مذاہب میں بھی کچھ چینجنگ آنے لگی۔ آخر یہاں پر ایک بہت ہی عجیب کانسیپٹ آیا، یہ مانا جانے لگا کہ ہر فرعون کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا بنے گا جس کا جسم مر جانے کے بعد بھی ٹل دی اینڈ آف ٹائم باقی رہے گا۔
اسی لیے فرعونوں کی لاشوں کو ممی بنایا جاتا تھا تاکہ رہتی دنیا تک ان کا جسم محفوظ رہ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ رامسیس اپنے دور کا ایجپٹ کا سب سے بڑا فرعون تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے ختم کیا، جو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا، جس کے بعد پوری دنیا کو سمجھ آ گئی کہ فرعون کوئی خدا نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف ایک عام انسان ہے۔